بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا بیان قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ مائدہ میں بات ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے ہر طرح کامل اور مکمل بنا دیا اور تم پر اپنا انعام آج پورا کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارے دین بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا کہ قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا، یعنی اسلام۔ اس کو ختم کر کے دوسرا دین تجویز نہ کیا جاوے گا۔ حج کے اہم فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ آیت شریفہ جس میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہے، حج کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں، اسی پر ارکان کا اختتام ہوا ہے اور اسی پر اسلام کی تکمیل ہوئی ہے۔ اسی میں الیوم اکملت لکم والی آیت نازل ہوئی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہود کے بعض علماء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ تم قرآن پاک میں یہ آیت پڑھتے ہو، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، یعنی سالگرہ کے طور پر اس دن کو خوشی کا دن بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے کہ وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے عرض کیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کس دن اور کہاں نازل ہوئی۔ بحمد اللہ ہمارے یہاں اس وقت 2 عیدیں جمع تھی، ایک جمعہ کا دن کہ وہ بھی مسلمان کے لیے عید کے دن کے برابر ہے، دوسرا عرفہ کا دن کہ وہ بھی حاجیوں کے لیے خاص طور پر عید کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت جمعہ کے دن شام کے وقت عصر کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے، یہ آیت نازل ہوئی۔ در حقیقت یہ بڑا اعلان ہے جو اس آیت میں سنایا گیا، بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اس آیت شریفہ کے بعد حلال اور حرام کے بارے میں کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا۔ جب آدمی حج میں یہ خیال کرے کہ اس فریضے سے، یعنی حج والے فریضے سے دین کی تکمیل قرار دی گئی اور دین مکمل ہونے کا یہ ذریعہ ہوا ہے، تو کتنے ذوق اور شوق سے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے، وہ اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی، کھڑی نہ ہو سکی۔ وحی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اس کے وزن کی وجہ سے، یعنی وحی کا جو وزن ہے بہت بڑھ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وہ اونٹنی اپنی گردن گرا دیتی اور جب تک وحی ختم نہ ہوتی حرکت نہ کرتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی ہیں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر یہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں، حضور پر غشی سی طاری ہوئی تو آپ کی ران میری ران پر رکھی گئی، اس کے وزن سے میری ران ٹوٹی جا رہی تھی۔ یہ اللہ جل شانہ کے پاک کلام کی عظمت اور ہیبت تھی، جس کو ہم لوگ ایسا سرسری اور لاپرواہی سے پڑھتے ہیں جیسا کہ ایک معمولی کلام ہو۔ یہاں تک چند آیتوں کا ذکر آپ کے سامنے آیا، اب حدیثوں کا ذکر آئے گا حج کے بارے میں۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو اپنے گھر بلا